لاہور اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں۔ روزہ رکھنے کی دعا۔ وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک معاشرہ کب ڈیولپ ہوتا ہے، معاشرے میں لوگ کب خوش رہتے ہیں؟ جب لوگ ایک دوسرے کا دکھ بانٹنا شروع کریں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں حالات رکھے ہیں، معاملات رکھے ہیں، حاجات رکھی ہیں۔ یہ اس دنیا کا نظام ہے۔ جنت حالات، معاملات، حاجات سے پاک جگہ ہے۔ دنیا میں معاملات ہیں۔ جب لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا کر چلتے ہیں تو اللہ رب العزت خوش ہو کر ان کی زندگیوں کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اور جب ہر انسان اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے تو پھر معاشرے میں بے چینی پھیلتی ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ آج ہم نے آپ کو سنانے کے لیے چنا ہے۔ وسیم بھائی فرمائیے۔ ظاہر ہے یہ واقعات بھی ہیں، ہمارے ارد گرد ہونے والے کئی واقعات کی عکاسی بھی کرتا ہے، اور یہ وہ ای میلز ہیں، چونکہ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہی مداوا ہے کہ جو اس سوسائٹی میں موجود ہمارے مختلف لوگ، مختلف افراد جو کسی نہ کسی دکھ کا شکار ہیں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اپنوں سے اتنے زیادہ، جو کہ اپنوں کے اتنے غیر پن کا شکار ہے کہ وہ اپنا دکھ بھی اپنوں کو نہیں بیان کر سکتے، ان کے لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم رکھا ہے، اور وہ ای میلز کے ذریعے اور ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے میں بتاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ای میل ہے ہمارے پاس۔ اب ہم اس میں کوئی نام ظاہر نہیں کر رہے آج، کیونکہ اس کی حساسیت اس طرح کی ہے کہ ہم اس میں نام نہیں بتا رہے کہ ہمیں کس نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے، یہ بتا رہے ہیں، اور بہت عجیب و غریب ہے، بہت عجیب و غریب۔ سنیے گا۔ یہ کہتی ہیں، یہ صاحبہ جن کا بھی ہم نام نہیں بتا رہے، کہتی ہیں ہم 6 بہنیں ہیں، 6 بہنیں۔ میری عمر 48 سال ہے، اچھا، 48 ایئرس۔ میری صرف ایک بہن جو 4تھے نمبر کی ہے، اس کی شادی ہوئی تھی لیکن اس کو بھی طلاق ہو گئی، اور اب وہ بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ والدین کا انتقال ہو چکا۔ بس ہم بہنیں گھر میں رہتی ہیں، نوکریاں کرتی ہیں۔ اچھا، اب اگر شاید کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ مالی مسائل، یعنی ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عجیب و غریب صورتحال ہے۔ کہتی ہیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن ہم میں سے کسی ایک کا گھر نہیں بسا، ایک کا گھر نہیں بسا، ایک کا بسا تھا، اسے طلاق ہو گئی۔ اب ہم بوڑھی ہو رہے ہیں، اب ہم کو لوگوں سے ملتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ شادی کیوں نہیں کی؟ جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اب یہ جو انہوں نے جو آخری لائن لکھی ہے، میرا بھی آپ سے اصل میں سوال یہی تھا، جو میں نے سوچا تھا کہ اس ای میل کے بعد میں بھی آپ سے سوال کروں۔ کہتی ہیں مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہم بہنوں کو کس گناہ کی سزا دی گئی ہے، ہمارا قصور کیا ہے؟ اور ایسی بہت ساری کہانیاں ہمارے معاشرے۔ اچھا وسیم بھائی، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ بہت ہی، اس پہ جو ڈسکشن ہے نا، یہ بڑی کڑوی ڈسکشن ہے، ٹھیک ہے؟ اور ڈسکشن سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو یہ حق ہے کہ ہماری رائے سے اختلاف ہاں، ہماری رائے سے اختلاف کرے، بالکل۔ آپ کو یاد ہے مجھے ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ بلایا گیا تھا، جس پہ میں نے پتہ نہیں بات کہی کچھ تھی، ہو کچھ گئی، اور مجھ پر یہ الزام لگا کہ میں اس بات کے خلاف ہوں کہ عورتیں گاڑیاں چلائیں۔ مجھے یاد ہے۔ اچھا، ہم دونوں بڑا ہنسے بھی تھے اس کے اوپر بعد میں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ نے چیز بیان کی ہے نا،
پاکستان میں بھی یہ دکھتی ہے لیکن پاکستان سے باہر زیادہ دکھتی ہے ہمارے اپنے لوگوں میں. ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک بیلنس جو رکھنا چاہیے نا گھر کے اندر, کہ جس میں اللہ کے نبی کا ارشاد نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ 3 باتوں میں دیر نہ کرنا. 2 باتیں میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہیں ابھی, شاید آ جائیں گفتگو کے دوران. اچھا ٹھیک. ایک بات کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جب لڑکی نکاح کے لیے تیار ہو جائے اور اس کے لیے سوٹیبل رشتہ مل جائے اس کی شادی کر دو. یہ اللہ کے نبی کا ارشاد بتا رہا ہوں والدین کو. ٹھیک ہے, اب یہاں ہم اللہ کے نبی کی تعریف بھی کر رہے ہیں, ان کی نعت بھی پڑھ رہے ہیں, ان کے احکامات بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں, حدیثیں بھی سن رہے ہیں, سر دھن رہے ہیں, لیکن عمل کرنے کی جب باری آتی ہے وہاں پر جھٹکا لگتا ہے. ٹھیک ہے, میں ہرگز اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ بچیوں کو پڑھایا جائے. بھئی ضرور پڑھاؤ, پڑھانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ایک بچی کو پڑھا کے 27-28 سال کا کر دیں گے تو آپ اب رشتے تو لمیٹڈ ہو جائیں گے نا اس کے لیے, کیونکہ جن لڑکوں نے شادیاں کرنی ہیں انہوں نے تو 24-25 سال کی عمر میں کرنی ہے. میں نے 24-25 سال کی عمر میں شادی کی تھی. مجھے 18-19-20 سال کی لڑکی سے شادی کرنی تھی. وہ بالکل صحیح ٹائم ہوتا ہے لڑکی کی شادی کرنے کا. ٹھیک ہے, اس وقت لڑکی کا ذہن بھی اتنا نہیں بنا ہوتا. مرد اپنی مرضی سے لڑکی کا ذہن بھی بنا سکتا ہے. وہ کیسی بیوی چاہتا ہے, کیا وہ ورکنگ وائف چاہتا ہے تو ورکنگ وائف ضرور بنے. وہ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے گھر کو سنبھالے تو وہ گھر کو ضرور سنبھالے. کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے کام میں اس کی مددگار بنے, اس وقت وہ ٹرین کر سکتا ہے اپنی بیوی کو. لیکن جب لڑکی کا اپنا ذہن بن جائے 25-26 سال, پھر لائکس ڈس لائکس شروع ہو جاتی ہیں. مجھے یہ لڑکا اگر میں کبھی ہم سفر میں گئے ہوئے ہوتے ہیں, امریکہ گیا ہوا ہوتا ہوں, US گیا, UK میں, ایسے میں دیکھتا ہوں اچھے بڑے خاندانوں کی لڑکیاں شادی نہیں کی بھی ہوتی تو میں پوچھتا ہوں آپ نے شادی کیوں نہیں کی, تو وہ آگے سے مجھے جواب ملتا ہے کہ didn't find the right person. یہ آپ بھی سنتے ہوں گے. تو بہت ساری چیزیں وجہ بنتی ہیں, اور کبھی کبھار بدقسمتی سے وسیم خاندان والے ہی نہیں کرتے لڑکی کی شادی, کہ ایسا نہ ہو ہمارے مال کا حقدار کوئی اور بن جائے. معاشرے کی سزا ان بچیوں کو مل رہی ہے. ماں باپ ہی نہیں چاہ رہے, باپ ہی نہیں چاہ رہا. اربوں روپے کی اس کی مالیت اور جائیداد ہے, 6 بیٹیاں ہیں اس کی. نہیں کر کے دے گا وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں. ایسا نہ ہو کہ میری جائیداد جو ہے یہ بیٹیوں کی ذریعے کسی اور کی طرف چل جائے. میں کہتا ہوں اللہ رب, یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا پھر اللہ کی طرف سے اس کی نسل در نسل نسلوں کو ملتی ہے, کہ وہ اللہ کو رازق نہیں سمجھتا, اپنے مال کو رازق سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. دوسرا پہلو بھی ہے نا, ایک تو آپ نے یہ پہلو بتایا ڈنٹ فائٹ دا رائٹ پرسن والا معاملہ, یہ بھی بحث طلب ہے کہ بھائی کیا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ ایک صحیح بندے کی تلاش میں رہے جس نے زندگی گزارنی ہے. تو رائٹ پرسن کہاں سے ملے گا وسیم؟ آپ کو مجھے کیا رائٹ عورت مل گئی تھی؟ ہم نے اس کو رائٹ کیا نا. رائٹ کون ہے دنیا کے اندر یار؟ اللہ رب العزت نے غلطیوں سے بھرپور, رائٹ تو صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے, باقی تو سب غلطی کے مجموعے ہیں. آپس میں صحابہ اور صحابیات کے ہلکے پھلکے سے جھگڑے نہیں ہو جایا کرتے تھے. یہ کیوں ہوتے تھے؟ اللہ نے مجھے آپ کو دکھانا تھا کہ بھائی جھگڑے ہوں گے, ان جھگڑوں میں بھی محبت کے ساتھ رہنا ہے. جس دوسرے پہلو کی میں بات کر رہا تھا, ایک بہت بڑی تعداد, یعنی کہ مجھے اب مجھے نہیں معلوم ہے, بہت سوچ سمجھ کے جملے ادا کر رہا ہوں. اکثر محافل کے آخر میں ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہوتی, جب یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ جو لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوں, آپ دیکھتے ہیں یہ میں دعا کتنی کرتا ہوں, بہت. لیکن میں اس وقت مطلب وہ دعا, اب اگین میرا کوئی علم نہیں ہے اس لیے میں کوئی اس بارے میں کامنٹ نہیں کر رہا, سوال پوچھ رہا ہوں. مجھے ایٹ ٹائمز بڑا عجیب بھی لگتا ہے. دعا یہ ٹھیک لگتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کیوں ہم نے ایک عورت کو, ایک لڑکی کو اتنا بے چارہ بنا دیا ہے کہ ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں وہ بیٹھی ہوئی, اللہ کرے ہو جائے اس کی شادی. ایک عجیب مجھے میرے سوال اٹھتا ہے کہ دعا ہونی چاہیے یا نہیں. اور تو میں وہی کہہ رہا تھا, ایک دوسرا پہلو بھی ہے نا, بہت بڑی کلاس ایسی لڑکیوں کی بھی تو ہے جو کہ دے آر ولنگ ٹو گیٹ میرڈ ٹو اینی سارٹ آف پرسن, whether it is of her kind or not.
اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یار ہم نے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جیسے کوئی شو کیس ہیں، کوئی شو پیس ہیں کہ ہر دوسرے دن بعد جاؤ جناب ٹرے لے کر جاؤ جناب اگلا دیکھو وسیم، اور پھر ایک آخری اس میں کروں، وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اس سے تو اچھا تھا کہ ہم گھروں سے باہر نکلتی، بناؤ سنگھار کرتی، کسی کو ڈھونڈ لیتی، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا اور پھر معاملات سے گھروں میں بیٹھے رہے شرافت کی، تو آج یہ ہے کہ 40 سال کی عمر ہو گئی، ساری بہنیں گھر پہ پڑی ہیں. یہ بھی تو ایک تلخ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. دیکھیں وسیم، وہ جو آپ نے پہلی بات کہی نا کہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بے نکاحی بچیاں ہیں ان کے اچھے رشتے کرا. وسیم بلیو می، یہ دعا میں نے کریا علاقے ملک پھرنے کے بعد یہ دعا کرنی شروع کی ہے. جب آپ نے اتنے سارے نیومرس کیسز دیکھے کہ مجھے ایسے آ کے بلا کے اپنے پاس، جنید بھائی اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بس 2 بیٹیاں ہیں ابھی تک شادی نہیں ہوئی، دعا فرمائیے ان کی شادی ہو جائے. یعنی یہ میں اتنا مجھے سننے کو ملتا ہے. وسیم، جن کے گھروں میں ہیں ان ماں باپ سے پوچھو جا کر کہ ان کے دل کیسے دکھتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو ہم نہیں کہتے اے اللہ، ہم کسی کی بچی کو دیکھ کے نہیں کہتے اے اللہ اس بچی کا نصیب اچھا ہو. ہم کیوں کہتے ہیں یہ؟ اس کو اچھا شوہر ملے جو اس کی قدر کرے، بس ہماری پرواہ نہ کرے، اس کی قدر کرے. میری اپنی بیٹی ہے، بڑی ہو رہی ہے، واللہ آپ یقین کریے کہ میں بھی ہر وقت یہی سوچ رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ماں باپ کی دکھی دل کی آواز ہے، اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، اس کو ہم پس پش نہیں ڈال سکتے. چلیں ہم یہی اور وہ آپ نے بات کی، آپ نے وہ جو بات کی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ باہر جا کے سوچتی ہے میں باہر جاتی بناؤ سنگھار کرتی، کسی سے ارینجمنٹ خود ہی کر لیتی تو اچھا ہوتا. بالکل. لیکن وسیم پھر یہی ہمارے جب رات کے اندھیرے بیٹھ کر سوچے کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں گھر بیٹھی رہی شرافت سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو باہر نکلی وہ شرافت سے نہیں، دامن تو چھوڑا، آف کورس ایسا نہیں ہے، میرے اپنے خاندانی خواتین باہر کام کرتی ہیں، لیکن اب اس کی سوچ کا کیا جواب ہے؟ وسیم دیکھیے، اس کی شادی کے نہ ہونے کی وجہ صرف گھر میں بیٹھنا نہیں ہے، دوسرے فیکٹرز بھی ہیں بہت سارے. کہ شروع کے اندر بات نہیں مانی، جب پیرنٹس کہہ رہے ہیں نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے، نہیں اس کی ہائٹ اچھی نہیں ہے، نہیں اس کے سر پہ بال تھوڑے کم ہیں، نہیں اس کے تو چشمے لگے ہوئے ہیں، نہیں سب سے بڑی بات سن لو، نہیں اماں اس کی تو داڑھی ہے. میں بڑے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں، میری اپنی کزنز مجھے کہہ چکی ہیں. یہ میں نے کہا بھائی شادی کیوں نہیں کی اس لڑکے سے؟ جنید بھائی اس کو بولیں ابھی داڑھی کاٹ لے، بعد میں رکھ لے. میرا مطلب ہے کہ ایک فیکٹر نہیں ہے، صحیح، بے شمار فیکٹرز ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جب بچی کا رشتہ اچھا رشتہ مل جائے دیر نہیں کرو، اس کی کر دو شادی. اس وقت اس کا ذہن نہیں بنا ہوا ہوتا، شوہر اپنی مرضی سے اس کا ذہن بنا کر اس کو اپنی طرح بنا لیتا ہے، جس سے وہ دونوں پھر خوشی رہتے ہیں. لیکن ابھی ساری ڈسکشن کے بعد بھی میں اس سیگمنٹ کے آخر میں جاتے ہوئے ضرور دعا کروں گا کہ یہ جس گھرانے کا ہم نے آج تذکرہ کیا، اور ایسے گھرانے بہت سارے ہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی، انہیں کس احساس سے کمتری اور کن دیگر احساسات سے ہر وقت ہر لحظہ گزرنا پڑتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل کو بہرحال وسیم یہ سزا نہیں ہے جو میری بہن نے آخر میں کہا نا، یہ مت بولو کہ یہ سزا نہیں ہے. نہیں، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ان بچیوں سے پتہ نہیں اللہ نے کیا کام لینا ہو. عذاب نہیں ہے مسلمان پر، اللہ کا عذاب اور سزا نہیں آتی اس طرح. ایک بریک لیتے ہیں شان رمضان میں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے اگلے سیگمنٹ میں علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید شان رمضان کا یہ سیگمنٹ، اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے عالم اور عالم کا. اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے
کہ ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ لوگوں کے سوال ہیں, ان حضرات گرامی کے جوابات ہیں. بہت جلد تیزی سے, کیونکہ وقت کم ہوتا ہے, میں ان حضرات گرامی کا تعارف کرا دوں. میرے دائیں طرف تشریف فرما ہیں مفتی سہیل رضا امجدی صاحب, ان کے ساتھ علامہ کمیل مہدوی صاحب. بائیں طرف مفتی اسماعیل نورانی صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا عمران بشیر صاحب, جو خاص طور پر سیالکوٹ سے ہمارے پاس تشریف لے کر آئے ہیں. جی وسیم جناب, پہلا سوال یہاں سے لیجیے. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. آج ہمارے گھروں میں مال دولت ہیں پر سکون نہیں, ہم کیا کریں؟ حضرت والا, بہت مشکل سوال. بڑا مشکل نہیں، سوال ہے بہت بھئی, اچھا سوال ہے، بہت اور اچھا اچھا بہت ہے یہ بات. اور صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مال دے, کسی کا محتاج نہ فرمائے, سبحان اللہ. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مال عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. سبحان اللہ. سمجھ گئی, سنا آپ نے؟ مال عطا فرمائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کہ بے دریغ اللہ کی راہ میں دیا جائے. مال عطا فرمائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا عزم ہو. قرآن کریم میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں 8 چیزوں کا ذکر فرمایا, کہ جس میں والدین کا ذکر ہے, اولاد کا ذکر ہے, بیوی کا ذکر ہے, بچوں کا ذکر ہے, اور اس کے علاوہ تجارت کا ذکر ہے, خاندان کا ذکر ہے, مکانات کا ذکر ہے, جن سے انسان مال کا ذکر بھی ہے, جن سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے. لیکن فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ, ان کی محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھنے نہ پائے. تو آپ بالکل مال حلال حاصل کیجئے, لیکن اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس میں حیلہ نہ کیجئے, زکوٰۃ ادا کیجئے. صدقات ادا کرنے ہیں, صدقات ادا کیجئے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مال کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. ایک مثال دوں گا کہ فرمایا کہ دنیا میں رہنے کے لیے مال ضروری ہے. نماز ادا کرنی ہے, اچھے کپڑے پہننے ہیں, معطر ہونا ہے. زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو صاحب نصاب ہوں گے تو زکوٰۃ ادا کریں گے. حج پر جانا ہے تو صاحب استطاعت ہوں گے تو حج ادا کریں گے. مال ضروری ہے. تو فرمایا کہ دنیا میں رہو ایسے جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے, جب تک سطح آب پر چلتی ہے بالکل صحیح رہتی ہے, اور جتنا پانی اس کے اندر نقصان ہوتا ہے, اور خدا نخواستہ زیادہ پانی آ جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے. اللہ پاک مصطفیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جو 8 چیزیں مفتی صاحب نے فرمائی ہیں وسیم, میں نے ایک اللہ والے سے یہ بات بھی سنی کہ جو اپنے مال کے یہ 8 حصے کرے گا, اور جو اپنے مال کو اس طرح خرچ کرے گا, اللہ رب العزت اس کو مال کے بغیر براہ راست اپنی قدرت سے پالیں گے. تو یہ بھی بہت بڑا چانس ہے. ان میں پھنسنے کی وجہ سے نقصان بھی ہے, جیسے اللہ فرما رہے ہیں ان پر چلنے کی وجہ سے براہ راست اللہ کی قدرت سے پلنے کا معاملہ بھی ہے. جی وسیم. سبحان اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب. جی جی, ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ توبہ کرنا چاہتے ہیں, وظیفہ کیا پڑھیں؟ چلیے مفتی عمران صاحب, مولانا عمران صاحب آپ فرمائیے, نئے ہیں ہمارے اس میں. جی. استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے سارے مسائل حل کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے میرے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان پہ عذاب نہیں بھیجوں گا باوجود ان کے اصرار اور تکرار کے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور جب تک یہ معافی مانگتے رہیں گے ان پہ کوئی عذاب نہ آئے گا. اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا وظیفہ جو میں لاکھوں لوگوں کو بتا چکا ہوں, الحمدللہ پورے پاکستان کی جیلوں میں اللہ پاک بیانات کے لیے جانے کی توفیق دیتے ہیں. جن لوگوں نے اس وظیفے کو اپنایا, ہمارے پیر و مرشد نے بتلایا, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں نے جولیاں اٹھا کے دعائیں دیں. اگر ہو سکے تو تمام آج ہی سے اس وظیفے کو شروع کریں, اور جب بھی یہ معاملہ ہو جائے, کوئی بھی پریشانی آ جائے, اس وظیفے کو 1 ہفتے کے لیے کر لیں, اللہ ساری راہیں ہموار فرما دیں گے. روزانہ غسل کریں, 2 نفل توبہ کے پڑھیں جب سہولت ہو, اور سب کو اس کی اجازت عام ہے. ہمارے پیر و مرشد نے یہ فرمایا کہ اس کو عام کریں. روزانہ غسل کریں, 2 نفل توبہ کے پڑھیں, اور اس کے بعد لفظ ہے یا توابو. کیا لفظ ہے؟ یا توابو. یا توابو. ایک ہے توبہ قبول کرنے والا, ایک ہے بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا. اس کو 360 دفعہ اول آخر درود پاک پڑھ لیا جائے جس وقت سہولت ہو, لیکن کوشش کریں کہ الگ بیٹھ کے کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے کریں.
اللہ وہ کنیکشن جوڑ دیں گے جو اولیاء کا جڑا کرتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سبحان اللہ. جی وسیم بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب. واہ جی میری جان. چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آ جاتا ہے, بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہے, واہ, تو اس کا کیا یہ پچھتاوے والی بات تو بہت اچھی کہی آپ نے, ماشاء اللہ. کمیل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو غصہ آ جاتا ہے اس کا جو اصل سبب ہے اگر اسے تلاش کیا جائے تو ہم اس چھوٹی بات کو اس وقت بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. بہت خوبصورت. بعد میں جا کے پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ کوئی تو معاملہ ہی نہیں تھا. دیکھیں ابھی مفتی صاحب جو بات کر رہے تھے زندگی میں سکون کے اعتبار سے, تو اس کا تعلق اسی بات سے کہ غصہ آ جاتا ہے تو پھر سکون ختم ہو جاتا ہے. کسی عالم نے بڑی اچھی تعبیر لکھی تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اقامت. اچھا جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ ہے, اس میں کوئی اذان اور اقامت نہیں ہے, ٹھیک, براہ راست نماز جنازہ ہے. اچھا جب براہ راست نماز جنازہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اذان اور اقامت ہو چکی ہے, فقط نماز کا انتظار ہے. عجیب, اتنی مختصر سی زندگی, اتنی سی زندگی. اذان اقامت تمہاری پہلے ہی ہو چکی ہے. ہو چکی ہے. اب نماز, اذان اقامت کے بعد نماز ہوتی ہے نا, اب نماز تو ہے نہیں. اب نماز کب ہوگی؟ وہ آخر میں نماز ہو جائے گی. اس نماز سے پہلے کیا اذان اور اقامت ہوگی؟ نہیں, وہ تو پہلے ہی ہو چکی ہے. تو اتنا سا فاصلہ ہے. اگر یہ انسان سمجھ لے کہ میری زندگی کی حقیقت اتنی ہے فقط, تو بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ یار یہ تو بہت بڑا معاملہ تھا, لیکن جب یہ سوچے گا کہ زندگی اتنی مختصر سی ہے تو گزر جائے گا معاملہ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ توفیق بھی نصیب فرمائے کہ ایک کام اور کیجیے گا. سائنسدان بھی آج کل یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا سا یہاں سے سوچنے کے بجائے تھوڑا سا اس بات کو یہاں منتقل کیجیے, دل کی طرف. یہ اس کی ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے کہ جیسے انسان جو ہے وہ دل سے ذہن سے سوچنا شروع کرتا ہے نا, تو اس کا ذہن وہ پرو ایکٹیو ہوتا ہے, اس کو ابھارتا ہے, کچھ بولو سامنے, کچھ جواب دو سامنے. جب یہاں پر معاملہ آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے, تھوڑا سا صبر کر لے, ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. تو اگر دل کو ذرا مضبوط رکھیں اور شرح صدر رکھیں تو انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک آپ کو چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا. اس کی سند اور دلیل کیا ہے یہ میرے پاس نہیں, یہ تو علماء بتائیں گے آپ کو. کہ غصے کی حالت میں, اس کے اظہار سے پہلے غصے کی حالت میں جو دعا کرو گے وہ قبول ہو جائے گی. اظہار نہیں کرنا غصے کا, کھولنے سے پہلے, منہ کھولنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ اگر میں نے اس وقت دعا کی یہ قبول ہو جائے گی. اللہ پاک اس کو قبول کریں گے کہ یہ وہ ایک گھونٹ ہے جس کا پینا اللہ کو بہت پسند ہے. اگلا سوال وہاں سے. السلام علیکم. جی مفتی حضرات سے میرا یہ سوال ہے کہ صدقہ, خیرات اور زکوٰۃ, ان تینوں میں ذرا ڈفرنس بتا دیجیے. اسماعیل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ویسے تو ہمارے اگر اردو زبان کے عرف کی بات کی جائے, اور یقیناً سوال اسی حوالے سے ہے, تو زکوٰۃ تو یقیناً وہ ایک معروف چیز ہے کہ جو فرض ہوتی ہے, واجب ہوتی ہے انسان پر, اور ایک نصاب کے مطابق اور اس کی شرائط ہوتی ہیں. تو اس خاص ایک مخصوص مقدار میں ہم اس مال کی جو زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں ادا کرتے ہیں, اس کے لیے گویا کہ یہ زکوٰۃ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. باقی صدقات و خیرات یہ عام طور پر نفلی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے نمازوں میں ہم فرض نماز بھی ادا کرتے ہیں, نفلی بھی ادا کرتے ہیں, تو ان کو نوافل کہہ دیتے ہیں, باقی کو فرائض کہہ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے خیرات میں خرچ کرنے میں بھی ہمارے کچھ خرچے وہ ہیں کہ جو ہم پر لازم ہیں, تو ان کو زکوٰۃ کہتے ہیں یا صدقہ واجبہ کہتے ہیں. اور جو چیزیں ہم پر تطوعاً ہے, تبرعاً ہے, اپنی ذاتی رضا اور رغبت سے, خوشی سے ہے, اس لیے کہ بلائیں ٹل جائیں, اس لیے کہ حادثات دور ہو جائیں, آزمائشیں آئی ہوئی ہیں وہ ٹل جائیں, اللہ کی نعمتیں بڑھ جائیں, تو ایسی تمام ہی جو رضا و رغبت سے بغیر کسی کے واجب کی آپ کر رہے ہیں, تو ان سب کو پھر صدقات کہہ دیتے ہیں, عطیات کہہ دیتے ہیں, اور خیرات کہہ دیتے ہیں. اور ایک بات یہ, جیسے اس سے پہلے سوال ہوا تھا, بھائی نے استغفار کے لیے وظیفہ پوچھا تھا, تو بات یہ کہ ہماری قوم کو میں سمجھتا ہوں وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. وظیفے بہت ہیں اس قوم کے پاس, اور وظائف میں اگر ہم لگائے رکھیں گے انہیں, تو یہ پہلے ہی بہت وظیفے کر رہے ہیں. اس قوم کو میں سمجھتا ہوں عمل کی ضرورت ہے. تو اور قرآن کی آیت ہے, آج جو خطبہ جمعہ میں بھی اس موضوع کے حوالے سے کچھ گفتگو آئی, تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب کریم فرماتا ہے, حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ, اے میری قوم تم نیکی کرنے سے پہلے برائی میں جلدی کیوں کرتے ہو. یہ ہماری قوم ہے,
یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام ہماری قوم سے بات کر رہے ہیں. لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ. ہمارے یہاں استعجال بالسیئہ عروج پر ہے, یعنی نیکیوں کے اندر بھی بلکہ اب تو سیئات داخل ہوتی جا رہی ہیں, جیسے کہ رمضان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سحر و افطار کے حوالے سے دیکھیں اور بہت سارے معاملات میں کس طریقے سے حسنات کے ساتھ اب سیئات جو ہے وہ متوازی بلکہ اس سے بھی آگے نظر آ رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وظائف سے بڑھ کر عمل کا معاملہ بہت اہم ہے. لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ. پھر آگے فرماتے ہیں, یہ پورا عمل کا درس دے کر فرما رہے ہیں, لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا اور بشارت بھی دی. تو کیا دی؟ آپ کے جو ساتھی تھے تمام, ان کے لیے یہی فیصلہ فرما دیا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اے میرے حبیب تیرے سارے دوستوں کو, تیرے تمام صحابہ کے ساتھ سب کے لیے جنت ہے. رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ. بلکہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اس میں بہت بڑی بشارت ہے, بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی. یہ حدیبیہ میں یہ آیتیں اتری ہیں تاکہ آپ کے صدقے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو معاف کیا جائے. یہ امت انشاءاللہ ساری کی ساری پار لگے گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اگر میری آواز آ رہی ہو. جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شان رمضان شان سحر کے دسترخوان میں ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب موجود ہیں. قاری صاحب نے تو آج محفل کی رونقوں میں دگنا اضافہ کیا ہے. روزانہ الحمدللہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی تلاوت سے ہی ہماری ہر صبح کا, ہماری ہر سحر کا آغاز ہوتا ہے. آج قاری صاحب نے تلاوت فرمائی, پھر اس کے بعد حمد و نعت جو بیان کی, تو کیا ہی بات ہے. اور ہم وہی بات کر رہے تھے کہ جس کی شناخت ہی یہ بن جائے اللہ اللہ یہ کلام, جس کی شناخت ہی بن جائے کہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, تو پھر کیا ہی بات ہے, اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ اے خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں, جو تیری حمد کی ہے شان کہاں سے لاؤں, اور ذکر آقا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں, اس سے اچھی کوئی پہچان کہاں سے لاؤں. قاری صاحب کی تو الحمدللہ پہچانی ہے, کیا ہی بات ہے اس پہ. لیکن میرے ایک سوال کا جواب مجھے پہلے چاہیے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ میں اکیلا کیوں کھا رہا ہوں, باقی کیوں نہیں کھا رہے. آپ نے پوچھا میں کہ آپ نے پوچھا سوال کا جواب یہ ہے کہ جب یہ بولنا شروع کریں گے تو میں کھانا شروع کر دوں گا, اور یہ کھا چکے ہیں. ارے یہ کھا چکے ہیں. اس وقت سب سے نازک مرحلہ ہم دونوں کا ہے دسترخوان میں. یہ ہے ذرا معاملہ. اگر یہاں سے آغاز کریں کمل مہدوی صاحب آپ سے. جی جی بات بڑی سادہ سی ہے, عامیانہ سی ہے, بلکہ مجھے کہہ لینے دیجئے. کبھی کبھی لگتا ہے بڑی گھسی پٹی سی بات ہے, لیکن بڑی سچی بات بھی ہے. مال ہے, دولت ہے, گاڑی ہے, پیسے ہے, لیٹسٹ موبائل فون ہے, سب کچھ ہے. ایک چیز نہیں ہے, وہ سکون نہیں ہے. اچھا جب یہ سب نہیں ہوتا ہے تب لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ سب مل جائے گا تو سکون مل جائے گا, اور یہ چیزیں آتی جاتی ہیں سکون کم ہوتا جاتا ہے. یہ لگتا ہے یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں, یہ اصل میں انورسلی پروپورشنل ہو جاتی ہیں. صحیح. یہ کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس کو تھوڑا سا میں بالکل عام، جیسے آپ نے کہا کہ عامیانہ طریقے سے ایک سوال ہے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کو ایک سمپل فارمولے کے ذریعے سے جواب دوں، لیکن حدیث کے ذریعے سے، کہ مولا المسلمین مولا علی علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت سی ایک جملے کی حدیث ہے، شاید سکون حاصل کرنے کے لیے بڑا پیارا نسخہ ہے یہ. فرمایا کہ اپنے خواہشات کے گھوڑے کو قناعت کی لگام سے روک لو. واہ. صحیح. اپنی خواہشات کے گھوڑے کو قناعت کی لگام سے روک لو، ہے نا. بہت خوبصورت بات ہے. آپ اپنے آپ سوال کیجئے گا کہ جب اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، چونکہ اب کیجول ایک بات ہو رہی ہے نا، جب آپ نے اپنے اس کیریئر کا آغاز کیا تھا، ٹھیک ہے، جب آپ نے کیریئر کا آغاز کیا تو آپ نے گول سیٹ کیا ہوگا کہ میں یہاں تک پہنچوں گا. اچھا عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ذریعے سے جو آپ نے سوچا تھا کہ میں 20 سال بعد پہنچوں گا، 15 سال بعد پہنچوں گا، وہ 3 سال بعد آپ پہنچ گئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین. اچھا جب انسان وہاں پہنچ گیا تو کیا وہ مطمئن ہو گیا، یا اس نے سوچا کہ نہیں یار یہ تو اب کچھ بھی نہیں تھا؟ بالکل نہیں. اب اس کے بعد میں آگے سوچتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اور آگے سوچتا ہوں. یہی معاملہ بینک بیلنس کا ہے. جب میرا بینک بیلنس سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے میں سوچتا ہوں یار 5 لاکھ روپے ہو جائیں بہت سکون سے زندگی گزرے گی. ٹھیک ہے نا. 5 لاکھ ہو جاتے ہیں پھر انسان سوچتا ہے یار یہ تو کچھ بھی نہیں، 1 صفر تو بڑے کم از کم. ٹھیک ہے نا. اور پھر اتنے ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتا ہے آدمی. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اچھا اپنے آپ پہ یہ جو سوال کیا گیا تھا نا کہ قناعت کے سکون کیسے حاصل ہو، تو اس میں بہت بڑا عمل دخل قناعت کا ہے. اچھا یعنی آپ سکون اس سے حاصل نہیں کر سکتے کہ میرے پاس 1 کروڑ کا بینک بیلنس ہے یا 10 کروڑ کا ہے. آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں کہ مجھے جتنا اللہ نے دیا ہے، کتنی ہی دعاؤں کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار جتنا تو نے میرے حلال میں مقدر رکھا ہے اس پر راضی رہنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے. اگر میں راضی رہ جاؤں. مولا کائنات علی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ان کی خلافت ظاہری کا واقعہ ہے، وہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک گوشت بیچنے والا قصائی گوشت بیچ رہا تھا. تو علی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کتنے کا گوشت ہے؟ تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ 40 درہم. اچھا. تو آگے بڑھنے لگے وہ. تو اس نے کہا کہ یا علی آپ کے پاس کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو کہا کہ اچھا میں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ 30 درہم، کچھ کم تھے اس سے. کہا کہ آپ مجھے 30 درہم دے دیجئے، میں 10 درہم پر صبر کر لوں گا. ٹھیک ہے نا. 10 درہم میں صبر کر لوں گا. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ تیرے 10 درہم پر صبر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میرا نفس گوشت نہ کھانے پر صبر کر لے، ہے نا. جتنا لن مجھے دیا ہے میں اس پر صبر کر لوں تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو اگر یہ اس کو تصور میں آ جائے تو شاید بہت سی چیزیں حل ہو جائیں گی. قناعت کا ایک بڑا اچھا اثر ہے زندگی پہ. صاحب یہ آدمی قناعت، ایک عربی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ میں وقت کا سب سے بڑا امیر آدمی، میں غنی بننا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت اختیار کرو، اللہ تمہیں غنی بنا دے گا. واہ. کیسے؟ قناعت اختیار کرنے والا وقت کا سب سے بڑا امیر آدمی غنی کیسے بن جائے گا؟ دیکھیں اس کی صاف وجہ یہ ہے، ایک تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، بے شک بے شک، جو اپنی جگہ سے لمحہ برابر بھی ہٹ نہیں سکتا. بے شک بے اور شک. ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوگا جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا. اب ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ضروریات یعنی نیڈز اور جو ہماری پرتعیش زندگی ہے ہم اس میں فرق نہیں کر پاتے. اگر آپ دیکھیں غور سے یعنی احساس کریں اس بات کا کہ جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، آگ ہوا پانی مٹی، اگر سوچیں جیسے عناصر اربع بھی کہا جاتا ہے، آپ اگر سوچیں کہ اگر یہ پیسوں سے ملتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم؟ بڑی مشکل. لائنیں لگی بھی ہوتی ہیں یا نہیں؟ اور اپنی زندگی کی میں سمجھتا ہوں کہ پوری جمع پونجی ہم دے کر یہ چیزیں خرید لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بغیر کسی عوض کے میں یہ عطا فرمائی. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ اگر غذائیں سادہ استعمال کریں، ناشتہ ہم کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور عشائیہ مطلب اس میں ہم شامل ہو رہے ہیں، یا اس کے علاوہ ہمارا پہننا اوڑھنا رہنا سہنا، اگر ہم نیڈس یعنی ضروریات میں اور پرتعیش زندگی میں تھوڑا سا فرق کر لیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم پرتعیش زندگی میں پڑھتے پڑھتے ہوتا یہ ہے کہ ہم اسے اپنی نیڈز بنا لیتے ہیں، ضروریات بنا لیتے ہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اگر مہینے کی کروڑوں میں بھی آمدنی ہو تو وہ کم ہے. بے شک. جو قناعت اختیار کر لے کہ یہ میری ضرورت ہے، یہ میری ضرورت نہیں ہے، اگر اس پر چلتا رہے تو کم آمدنی بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دے گا. میں ایک مثال دوں گا. حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان کہ جب تم میں سے کوئی ایک آدمی کھانا کھا رہا ہو
اور کوئی دوسرا آ جائے تو اس کو بٹھانے میں توقف نہ کرو. اچھا ہاں ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا یہ کھانا میرا تھا یار یہ آ گیا اب یہ تو میرے لیے بنا ہوا تھا یہ کم پڑ گیا. کبھی کبھی رک جاتے ہیں اس کے جانے کا انتظار کرتے ہیں. جی تو بھائی چھپا لو ذرا یہ چلا جائے بعد میں دے دینا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر دوسرا آدمی آ جائے تو اس کو بٹھانے میں توقف نہ کرو. وہ ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جائے گا. بظاہر سوچنا تمہارا کام ہے کہ اس میں کمی ہو رہی ہے لیکن آپ نے اللہ کی خاطر اپنے بھائی کو بٹھایا. اب یہ برکتیں دینا تمہارا کام نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کو سونے کی ایک وادی مل جائے. سچ ہم ہوتے ہیں نا ایک چھوٹا گھر ہو تو بڑا گھر ہو جائے, بڑا ہو تو بنگلہ ہو جائے, بنگلہ ہو تو کوٹھی ہو جائے, ایک ہے تو 2 ہو جائے, چھوٹی گاڑی تو بڑی ہو جائے. یہ ہماری جو یعنی ایک ضروریات بن چکی ہیں کم نہیں ہوتی ہیں, ہم پڑھتے چلے جاتے. تو فرمائے کہ ابن آدم کو اگر سونے کی ایک وادی دی جائے تو کہتا ہے دوسری دے دی جائے, عجیب, دوسری مل جائے تو کہتا ہے تیسری, حتیٰ کہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. تو میں تمام ویورز سے بلکہ اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں, ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے, محاسبہ کرتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے میں قناعت اختیار کرنی چاہیے. لیکن دین میں قناعت نہ ہو بلکہ دینی معاملات میں سبقت ہو. آخری کچھ لمحات ہیں عمران بھائی, اسی بات کو اگر آگے بڑھائیں. میں نے کہیں یہ پڑھا, مجھے بڑی ٹھیک بات لگی, زندگی کو خواہشات کے نہیں بلکہ ضروریات کے تابع بناؤ. ضروریات فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں, خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. وہ اتنا انلمیٹڈ اس کا اسپیس. اسی بات کو اگر آگے بڑھاتے ہوئے آخری ہمارے پاس 2 منٹ ہیں ہم بس دیکھیں. اور آج کمیل میدوی صاحب کے ساتھ ہماری آخری سحری ہے جنید بھائی. اچھا, تو میں نے کہا کہ یہ ان کا فیئرویل بھی ہے سحری کے, چونکہ کل بیرون ملک جا رہے ہیں ایک مصروفیت سے. جی قرآن پاک میں اللہ پاک نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے. جب انسان اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لے گا تو وہ کبھی بھی اپنے رب کو چھوڑ کر سکون نہیں پا سکتا. اس لیے آج ضروریات جتنی بھی پوری ہو جائیں اس کو سکون نہیں ملتا. اس کی بڑی ایک عجیب مثال دی. یہ جو دل ہے یہ سوائے جیسے ابھی ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں, پانی بھی پی رہے ہیں, اور ہمیں خوب پیاس لگی ہو اور ہمیں طرح طرح کے کھانے دے دی جائیں تو وہ کھانے ہماری پیاس کو نہیں بجھا سکتے. اسی طریقے سے جو دل ہے یہ سوائے اللہ کی محبت کے کسی اور چیز سے پر نہیں ہو سکتا. تو یہ تب ہی ہوگا کہ ہم ضروریات پہ اکتفا کریں, خواہشات کے پیچھے نہ پڑیں. جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ کائنات کا سب سے بڑا سمجھدار آدمی وہ ہے جو ضروریات کو تو پورا کرے لیکن خواہشات کے پیچھے نہ جائے. آخری ہمارے پاس کچھ لمحات ہیں اسماعیل صاحب وغیرہ, بس اسی پہ آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت کے ساتھ ان ایڈوانس, بس جیسے ہی وقت ختم ہوا مجھے بتا دیجیے. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ایک بات میں صرف یہ یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم یقیناً یہ باتیں سنتے ہیں کہ ہمیں ضروریات کے تابع ہونا چاہیے اور اپنے روزمرہ زندگی کے اندر ہمیں اپنا کوئی موٹو بنانا چاہیے, ہمارے کوئی ٹارگٹس ہونے چاہیے. اچھا اس کے اندر ہمارے دل کے اندر, اچھا قناعت کی بھی ابھی بات ہوئی دسترخوان پر, یہ تمام چیزیں ہمارے اندر کب پیدا ہوں گی؟ یہ اس وقت پیدا ہوں گی کہ جب ہم ایک بنیادی چیز, ایک بنیادی تصور اپنے ذہن کے اندر پیدا کر لیں کہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں راضی کس کو کرنا ہے. اچھا ہم اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اللہ رب کریم کو راضی کرنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام اعمال کا رخ جو ہے نا وہ چینج ہو سکتا ہے. ہم چونکہ ان لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ جو وقتی طور پہ شاید راضی ہو جاتے ہیں, دوبارہ پھر ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یار اس بندے کو دوبارہ, کیونکہ یہ ناراض بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اللہ رب کریم کو راضی کریں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں اور اپنے عمل کے اندر یہ معیار بنا لیں, جیسا کہ ایک بہت اچھا شعر اکثر ہمارے یہ نعت خواں حضرات پڑھتے بھی رہتے ہیں, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی نعت کا وہ شعر مشہور, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. یہ دیکھیے آپ, کام وہ لے, یہ دعا بھی میں سمجھتا ہوں سحری کے اس دسترخوان پر ایک تمنا اور دعا بھی, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. تو ہم بس یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بھی وہ کام لے کہ جس سے اللہ رب کریم راضی ہو جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی. وقفے کی جانب بڑھتے ہیں, اس کے بعد ہوگی اذان فجر. لوح قرآنی سیگمنٹ میں جو انعامات ہیں وہ آپ کی خواہش ہے اور یہ سیگمنٹ کرنا ہماری ضرورت ہے, تو یہ سیگمنٹ بھی ہوگا اذان فجر کے بعد. ایک وقفہ اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.
کراچی اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں. روزہ رکھنے کی دعا. وبالصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا الشفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو غلطیاں جان بوجھ کر ہوئیں غلطی سے ہوئیں یا کریم پوری کی پوری امت میں یا اللہ جتنے مسلمین و مسلمات ہماری تمام غلطیوں کو کوتاہیوں کو خامیوں کو معاف فرما. اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما, جو موجود ہیں ان کو بھی معاف فرما, جو بعد میں آئیں گے بھی ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری کی پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ صاف ستھری حلال وسعت والی روزی نصیب فرما, اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا کریم بے روزگاروں کو اچھا روزگار نصیب فرما, یا کریم بیماروں کو صحت شفاء کاملہ نصیب فرما. یا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو صالح نرینہ اولاد عطا فرما. اے اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو یا اللہ اپنے فضل سے دور فرما. مالک ہمارے گھروں میں جو ہماری بے نکاحی بچیاں ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما, ان کے ماں باپ کو اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو تمام کی تمام خیریں تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی وہ تمام خیریں ہمیں بھی نصیب فرما, اور جن شرور سے تیرے حبیب نے تجھ سے پناہ مانگی ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. آمین آمین آمین. انشاءاللہ اس اذان کی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہمارا لوح قرآنی کا سیگمنٹ ہوگا, آپ رکیے گا, اور اس کے بعد آج دوپہر کو 2:30 بجے پھر سے شان رمضان میں ہماری افطار کی ٹرانسمیشن ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.